انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والوں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اسے ہماری راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ایک دن آنے والا ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ یہاں شفاعت سے مراد ہے زبردستی والی شفاعت، جو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ زبردستی اللہ کے ہاں بخشوا دیں گے کیونکہ اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا، یہ والی شفاعت مراد ہے۔ اور کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی، جو مومن کی شفاعت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اور بزرگان دین کریں گے، وہ شفاعت قرآن ہی سے ثابت ہے۔ سورہ نبا میں اللہ نے بتایا کہ وہ کیا ہے، وہ آیت ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا، سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ تو وہ اللہ اجازت کس کو دے گا؟ پیغمبروں کو اور اپنے ماننے والوں کو۔ اور کس کے لیے دے گا؟ وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کرے، یعنی جس کی شفاعت کی میں اجازت دوں انہی کی شفاعت کرے۔ کس کی اللہ اجازت دیں گے؟ صرف ایمان والوں کی۔ اور کتنی اجازت دیں گے؟ وہ اللہ قیامت میں خود اس کی حد بندی کریں گے۔ لیکن کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی، اور شفاعت قہری نہیں ہو سکتی کہ آپ شرک کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو معبود ہے یا جو بزرگ ہیں جن کی عبادت کر رہا ہوں یہ مجھے زبردستی بخشوا دیں گے اور اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اسی پارے میں آیت الکرسی بھی ہے، اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے۔ رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے، حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے۔ چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا، شیطان ان کو تنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آ کے، حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان اب راستہ تمہارا چھوڑ دے گا۔ تو شیطان آیت الکرسی سے ڈرتا ہے، تو یہ رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر، اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ جو آج کل جھوٹے روحانی عاملین بنے ہوئے ہیں نا، الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، جادو، آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھ کے جب دم کریں گے نا تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی، زندہ ہے، القیوم، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ، اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے؟ جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی میں دم نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کی ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے۔ تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا اربواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بلند مرتبے والا اور عالی شان ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ فقط تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل واضح ہے، اسلام اور کفر بالکل واضح ہے، تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے
تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے، اسلام کو فالو کرے، تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا. کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں، گمراہیاں پھیلتی ہیں، جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا. تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. لن فصام لہا، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. بڑی خوبصورت مثال دی. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے. یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیں آپ. یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں. گے میرج کو حلال کر دیا، کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے. شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں، اللہ کی پناہ. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے، میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں. ایک شخص جس کی پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کہا، چھوڑ دیا، کہ دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو حیات دے دی. اور ایک آدمی جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا، بولے دیکھو میں تو موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جو ہے نا مبہوت ہو گیا. اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں، تو یا کوئی پیغمبر تھے، اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا. ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا، بس ویسے اطمینان قلب کے لیے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی. کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے، کھپ گئے، کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ نے انہی کو موت دے دی. اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو، یہ کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے. انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا. اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے 100 سال تک موت دی ہے، 100 سال کے بعد اٹھایا ہے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى. اپنا کھانا اور پینا دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا، 100 سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی. وانظر الی حمارک. اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھا جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اللہ نے اسے زندہ کر دیا. کائی اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا. دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. ان پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، انہوں نے دیکھا تو وہ ساری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی ہیں اور پورا گدھا دوبارہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا جو گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا. اس طرح سے میں زندہ کروں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. کیوں نہیں ہے اللہ، مجھے تیرے وعدوں پر یقین ہے، بس میں چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے. تو اللہ نے کہا خذ اربعۃ من الطیر. اے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لیں، فصرہن الیک. کسی مخصوص آواز سے ان کو مانوس کریں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ، چاروں کناروں پہ، چاروں طرف ان کے ٹکڑے مکس کر کے ڈال دیں. پھر کیا کریں آپ کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن. پھر جس آواز سے جس پرندے کو مانوس کیا وہ آواز نکالیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام آواز نکالتے، چاروں پہاڑوں سے اس خاص پرندے کی بوٹیاں اور پر اڑ کے جڑتے اور پرندہ وہ چلتا ہوا چلا آ جاتا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. تو وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ نے یہ منظر ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا اور فرمایا یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب جو چاہے کرتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اور حکمت والے کا مطلب ہر ایک کو زندہ کر کے دکھائے گا نہیں وہ، کیونکہ ایسے سب کو اللہ دکھاتے پھر تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا، پھر تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں. تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور جو اصل قدرت اللہ نے دکھائی ہے وہ تو تمہیں پانی سے جب انسان بنایا، نطفے سے انسان بنا دیا، تو یہ قدرت کافی ہے ایمان لانے. اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ قرآن کی آیت، لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے. ہاں وہ بطور دم کے، بطور رقیہ کے، بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ. اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ.
ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم. اگر بیڈ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے؟ سلمان صاحب لاہور سے. دیکھیے یہ سارے کام جائز ہیں کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے علاوہ عبادت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. لیکن یہ بہرحال ادب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے، آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال ادب کے خلاف ہے. اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے تلاوت کی اہمیت بھی دل سے نکل سکتی ہے. اور ہاں بیان سن لیں، اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے. ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم. کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضو کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا خواتین دوران حیض آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ فاطمہ بیگم انڈیا سے. آیت کریمہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے نا بطور وظیفے یا دعا کے، تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی. اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقہاء نے کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یا بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک دعا بن جاتی ہے. لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پہ دعا کے طور پہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے، یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے ذریعے، تو یہ سب جائز ہے. اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دم یا رقیہ کی نیت سے ہوتا ہے. قرآن پورا کرنے کے لیے حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ میرا قرآن ختم ہونے میں 3 پارے رہ گئے ہیں، پیریڈ شروع ہو گئے ہیں. میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی سن سکتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ تلاوت سن تو سکتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے. اس بارے میں میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ. محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک ان کے حوالے سے ایک بات چلی تھی، اور جو ان کی اکیڈمی میں کام کرنے والی خواتین ہیں انہوں نے ایک فتوے کو وائرل کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حالت حیض میں بھی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. اس پر میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا. تو میں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا نام لکھ کے نا جب یہ سرچ کریں گے تو اس پہ وہ کلپ آپ کے پاس آ جائے گا. تو اس میں پہلے پورا مدلل اس پر میرا بیان ہے دلائل کے ساتھ کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. مقصد خدا نخواستہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پر تنقید کرنا نہیں ہے کہ علمی مسئلے میں ان سے اختلاف کرنا ہے. اور مجھے یہ یقینی بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی رائے کیا ہے اس بارے میں. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی یہ رائے ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. تو اس پر میں نے دلائل سے ایک بات ریکارڈ کروائی تھی، وہ آپ سرچ کر لیں. قطع نظر اس سے کہ باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایسا کہتی بھی ہیں کہ نہیں کہتی، واللہ عالم. باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو ایک کام ہے ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے، اس کا میں بہرحال معترف ہوں. کراچی سے ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ ایام حیض میں غیر یقینی صورتحال ہو تو غسل کب کریں؟ حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف یہ 1 یا 2 بار اسپاٹنگ ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں، تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟ یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہے. دیکھیے، جب کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیض آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے. اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اسپاٹنگ بھی نہیں ہوگی، غالب گمان قریب بیقین ہو، تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں. لیکن اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی، ذرا سی بھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی. لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے. لیکن جیسے ہی اسپاٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے، اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کرے. تو یہ ہے. تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو. جب غالب گمان ہو جائے کہ اب
بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں. اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ، بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ الیقین لا یزول بالشک، یقینی چیز تھی حیض کا ہونا، اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا. البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی، اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا، تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی ان کو. خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت. تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے. تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں، جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی، تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے تو 4 دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے. تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑھیں. اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 پر، 5:30 بجے صبح، تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا، تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں. اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی وہ کیا ہے، وہ آیت ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا، سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے. تو وہ اللہ اجازت کس کو دے گا؟ پیغمبروں کو اور اپنے ماننے والوں کو. اور کس کے لیے دے گا؟ وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کرے، یعنی جس کی شفاعت کی میں اجازت دوں انہی کی شفاعت کرے. کس کی اللہ اجازت دیں گے؟ صرف ایمان والوں کی. اور کتنی اجازت دیں گے؟ وہ اللہ قیامت میں خود اس کی حد بندی کریں گے. لیکن کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی، اور شفاعت قہری نہیں ہو سکتی کہ آپ شرک کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو معبود ہے یا جو بزرگ ہیں جن کی عبادت کر رہا ہوں یہ مجھے زبردستی بخشوا دیں گے اور اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے. اسی پارے میں آیت الکرسی بھی ہے. اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے. میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے. فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے. رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے. حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے، چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا. شیطان ان کو تنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آ کے، حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان اب راستہ تمہارا چھوڑ دے گا. تو شیطان آیت الکرسی سے ڈرتا ہے. تو یہ رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر، اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے. تو یہ جو آج کل جھوٹے روحانی عاملین بنے ہوئے ہیں نا، الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، جادو، آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں. تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھ کے جب دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی، زندہ ہے. القیوم، ہر چیز کو تھامنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ، اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے. جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی. کسی میں دم نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کی ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء،
اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے. تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا اربواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم، وہ بلند مرتبے والا اور عالی شان ہے. یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا. آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا. فقط تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل واضح ہے، اسلام اور کفر بالکل واضح ہے. تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے. یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے، اسلام کو فالو کرے تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا. کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں، گمراہیاں پھیلتی ہیں. جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا. تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. لن فصام علیہ، یہ ٹوٹنے والا نہیں. بڑی خوبصورت مثال دی. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے. یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیں آپ، یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں. گے میرج کو حلال کر دیا، کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے. شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں، اللہ کی پناہ. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے، میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں. ایک شخص جس کی پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کہا، چھوڑ دیا، کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو حیات دے دی. اور ایک آدمی جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا، بولے دیکھو میں تو موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جو ہے نا مبہوت ہو گیا. اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں، تو یا کوئی پیغمبر تھے، اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا. ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا، بس ویسے اطمینان قلب کے لیے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی. کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے، کھپ گئے، کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ نے انہی کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو، یہ کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے. انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا. اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے 100 سال تک موت دی ہے، 100 سال کے بعد اٹھایا ہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنا کھانا اور پینا دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا. 100 سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو. گدھا جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اللہ نے اسے زندہ کر دیا. کائی اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، ان پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، انہوں نے دیکھا تو وہ ساری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی ہیں اور پورا گدھا دوبارہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا جو گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا. اس طرح سے میں زندہ کروں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں ہے اللہ، مجھے تیرے وعدوں پر یقین ہے، بس میں چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے. تو اللہ نے کہا خذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لیں، فصرہن الیک، کسی مخصوص